الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ اسی سلسلے میں وہ لوگ کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی وہ انسان کے اصول و فروع ہیں، یعنی قرابت دار اگر صاحب نصاب نہ ہوں، رشتہ دار جو ہیں وہ صاحب نصاب نہ ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، تو ان کو زکوٰۃ دینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ یہ افضل ہے۔ تاہم اپنے اصول کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ، دادا دادی اور نانا نانی وغیرہ جو ہیں یہ اصول کہلاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح فروع یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ان کی جو ہے کفالت کرنا، ان کی خدمت کرنا یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے، تو لہٰذا ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو اپنے مال سے، بلکہ وہ اپنا مال بھی نہیں، اسے ماں باپ کا مال یعنی جو اولاد ہے اس کے لیے فرمایا کہ جو اس کا مال ہے وہ اس کا نہیں، اس کے ماں باپ کا مال ہے، ٹھیک۔ اور اسی طرح دادا دادی، نانا نانی یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کی خدمت کرنا یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہی حکم صدقہ فطر، فدیہ، نذر اور کفارہ وغیرہ کی رکوم کا بھی ہے۔ بہو یا داماد، سوتیلے باپ، سوتیلی ماں یا شوہر کی اپنی بیوی کی کسی سابقہ شوہر کی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ بیوی کی کفالت کرنا خود شوہر کی ذمہ داری ہے، بنیادی فریضہ ہے، تو لہٰذا یہاں زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں چل سکتی، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ البتہ بہن بھائی بشرط استحقاق ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص، اس کا بھائی جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے، کسی شخص کی بہن جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن کیا ہے، ماں باپ، دادا دادی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یا اسی طرح جو ہمارے فروع ہیں یعنی بیٹا بیٹی، نواسی نواسا یہ وہ لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کے علاوہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ زیادہ ثواب کا جو ہے یہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں، خواہ بدنی ہوں جیسے نماز، روزہ، نماز ہے، حج ہے، یا مالی ہوں جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، فدیہ وغیرہ، ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرداً عائد ہوتی ہیں، خاندان پر بحیثیت مجموعی عائد نہیں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نماز ہے، حج ہے، ایسا نہیں ہے کہ گھر کا ایک آدمی نماز پڑھ لے تو سب کی ادا ہو جائے، یا گھر کا ایک آدمی حج کر لے تو سب کا حج ہو جائے، تو ایسا تو نہیں۔ یہ انفرادی طور پہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی عبادت جو ہے وہ کرنی ہے۔ یہی معاملہ زکوٰۃ کا، فطرہ، فدیہ وغیرہ کا بھی ہے کہ ہر شخص نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ گھر کا، خاندان کا جو سربراہ ہے صرف وہ نہیں دیکھے گا کہ جی میں کہاں پر کھڑا ہوں لہٰذا مجھ پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، نہیں، ہر فرد پر الگ الگ سے دیکھا جائے گا کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ اپنا فطرہ ادا کرے گا، وہ اپنا فدیہ دے گا، تو ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرداً جو ہے یہ چیزیں عائد ہوتی ہیں، اور خاندان پر بحیثیت مجموعی یہ عائد نہیں ہوتی۔ لہٰذا والدین اور اولاد، شوہر اور بیوی میں سے جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اسے اپنے مال میں سے وہ ادا کرنا ہوگی۔ بیوی اپنے مال سے ادا کرے گی اور وہ اپنی حیثیت کو دیکھے گی، شوہر اپنے مال کو دیکھے گا اور اس کی حیثیت سے اس کو زکوٰۃ کو نکالے گا۔ یہ نہیں کہ شوہر نے اگر زکوٰۃ نکال دی تو بیوی بھی جو ہے اسی میں ہو گئی، ایسا نہیں۔
بیوی کو اپنا دیکھنا ہوگا کہ اس کے پاس کتنی مالی حیثیت ہے، خصوصاً وہ خواتین جن کے پاس سونا چاندی زیورات کسی شکل میں بھی ہوتے ہیں تو وہ صاحب نصاب ہوتی ہیں، تو ان کو اپنی زکوٰۃ ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے، چاہے وہ خود ادا کریں یا اپنی اجازت سے اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ اس کو ادا کرے، تو مطلب اس کا الگ سے زکوٰۃ وغیرہ نکالنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اگر شوہر بیوی کی طرف سے یا اولاد والدین کی طرف سے ان کی مرضی اور اجازت سے زکوٰۃ ادا کریں تو ادا ہو جائے گی، یعنی اگر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے شوہر تو شوہر زکوٰۃ دے سکتا ہے بیوی کی طرف سے بھی، لیکن اس صورت میں کہ پہلے بیوی سے اجازت لے لے، بیوی اجازت دے گی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، بصورت دیگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگ بیوی کی بھی جو زکوٰۃ بنتی ہے خود نکال دیتے ہیں لیکن بیوی سے اجازت ہی نہیں لیتے۔ ایک فرض جو ہے مجھ پر عائد ہوا ہے، جب تک میں خود نیت نہیں کروں گا کہ یہ ادا ہو جائے تو وہ کیسے ادا ہوگا؟ تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، بیوی اجازت دے کہ میری طرف سے آپ نکال دیں تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس پر سے وہ ساقط ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی شرح سونا چاندی نقد رقوم شیئرز بینک ڈپازٹس بانڈز اموال تجارت وغیرہ پر 2.5% ہے جو فرض کے درجے میں ہے، صرف 2.5% اللہ نے رکھی ہے، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے اور 1 لاکھ میں سے 2.500 روپے، تو صرف 2.5% اللہ نے یہ زکوٰۃ جو ہے فرض کی ہے۔ آئیڈیل تو یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد باقی حلال اور طیب مال میں سے بھی ناداروں اور حاجت مندوں کی مدد کرے، ضرورت مند قرابت داروں کی مدد کرے، صدقات نافلہ عطیات اور صدقات جاریہ کے کاموں میں صرف کرے، دولت کا بندہ بن کر نہ رہ جائے، دولت کو اللہ کی بندگی میں خرچ کرے۔ یعنی ہمارے ہاں ایک بڑا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ نکال کے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم سب بس بری الذمہ ہو گئے، ایسا نہیں ہے، یہ زکوٰۃ تو فرض ہے بھائی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کچھ فرض ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ مستحبات ہوتے ہیں، کچھ نوافل ہوتے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ ہم صرف فرض پڑھی اور بھاگ جائیں، بلکہ اس کے بعد سنتیں بھی پڑھنی ہیں ہم نے نوافل بھی ادا کرنے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ مال میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرض سے انسان کا چھٹکارا تو نہیں ہو جائے گا نا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقات نافلہ بھی کرتا رہے، وہ نفلی خیرات بھی کرے، اور حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جو سنت مواقع ہوں ان مواقع پر بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تب وہ عند اللہ جو ہے مقرب بن سکتا ہے نا۔ فرمایا نا کہ جو بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے کہ پہلے سب سے فرائض کی پابندی ہے کہ وہ فرض کی پابندی کرتا ہے، فرائض کی پابندی کے ساتھ فرمایا کہ جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ میرے قریب آتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ یہ ساری صورتحال کب پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل جو ہے اس کی کثرت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور تمام مسائل شریعہ کو صحیح طور پر سیکھ سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔